چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا اور قاضی صاحب کتاب قانون کے ساتھ موجود تھے. اچھا. اور سپاہی قاضی صاحب کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. ادھر قاضی صاحب نے حکم دیا اور ادھر سپاہیوں نے متی داس کو پنجرے سے باہر نکال لیا. حضور قاضی صاحب نے متی داس کو سمجھایا, کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ اپنا نہیں تو اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو. بادشاہ سلامت بہت رحم دل ہیں. دین اسلام قبول کرو گے تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے. یقیناً. بلکہ انعام و اکرام سے مالا مال بھی کر دیں گے. تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی نیتیوں کے خلاف ورزی چھوڑ دو. پھر متی داس نے کیا کہا؟ حضور متی داس نے چیخ کر کہا, نہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان ہی بنانا ہوتا تو پیدا ہی مسلمان بنا کے کرتا. یہ سن کر قاضی صاحب تلملا اٹھے اور انہوں نے فوراً فتویٰ دے ڈالا کہ اس گستاخ متی داس کو آرے کے ساتھ چیر کر دو پھاڑ کر دیا جائے. پھر کیا تھا حضور؟ متی داس کو کھڑا کر کے لکڑی کے 2 تھم اس کے دائیں اور بائیں گاڑ دیے گئے. اس کے ہاتھ پاؤں کس کر باندھ دیے گئے. جب جلا دو اور اس نے تو بس اتنا ہی کہا کہ میرا چہرہ میرے گرو کی طرف گھما دیا جائے. بہت سخت ہوتی ہے شیخ. چیرنے میں اس سے بھی قاضی صاحب نے وہی سوال دہرایا, دین اسلام قبول کرتے ہو یا موت؟ اس نے تو بہت گستاخی کی حضور. کیا گستاخی کی اس نے؟ اس نے حضور کی شان کے خلاف بہت بیہودہ الفاظ بولے اور حضور کی رحم دل سرکار کو اس نے ظالم بھی کہا. حضور اس کی یہ مجال. حضور قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا, اس گستاخ شخص کو دیگ میں ابال دیا جائے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا تھا حضور؟ ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی, اس میں پانی بھر کر ابالا گیا اور دیالے کو اس ابلتی ہوئی دیگ میں پھینک دیا گیا. آلووں کی طرح ابال دیا حضور, آلووں کی طرح. بہت خوب. کے لیے تو قاضی صاحب نے بہت ہی خوفناک موت کی سزا تجویز کی. کیسی سزا؟ اس کے جسم کے ارد گرد روئی لپیٹ دی گئی اور لوگوں کے ہجوم کے سامنے تیل ڈال کر زندہ جلا دیا گیا. بہت خوب شیخ, بہت خوب. دلی کے لوگوں کو دلی کی گلیوں میں کسی سکھ کو شریعام زندہ جلائے جانے کا تماشا شاید پھر کبھی دیکھنے کو نہ ملے. لیکن حضور وہ آگ کی لپٹوں میں جلتا ہوا بھی واحگرو واحگرو بولتا رہا. اور تیغ بہادر وہ اس وقت کیا کر رہا تھا؟ حضور وہ تو پنجرے میں بند تھا, سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش تھا. بس اپنے منہ میں بابا نانک کے کچھ شعر گنگنا رہا تھا. ایک اومکار ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। پتا نہیں کس مٹی کے بنے ہیں یہ لوگ،
ان کو آرے سے چروا دیا گیا، دیگ میں ابال دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، اور انہوں نے اف تک نہیں کی۔ انگزیب کے راستے میں جو بھی آیا کچل دیا گیا۔ شیخ، شاہی قاضی سے کہہ دو کہ تیغ بہادر کو ہر حالت میں دین اسلام قبول کروایا جائے۔ اگر انکار کرے تو اس کو شریعام قتل کر کے پوری دلی میں نمائش کی جائے، اور پھر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دلی کے بازاروں میں لٹکا دیے جائیں۔ جو حکم عالی جہاں